بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات, آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن آپ کے لیے مزید آسانیاں پیدا کرنی, سب ہر دن کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. آج کا دن خاص طور پہ ہوتا ہے کہ آپ کی ٹیلی فون کالز لی جائیں اور آپ سے بات کی جائے, مشورہ لیا جائے. ہمیشہ کی طرح کوئی نہ کوئی شفیق شخصیت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. علامہ حسین اکبر صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خیریت سے آپ؟ اور جناب آپ کی کالز جو ہیں ان کا نمبر چل رہا ہوتا ہے, آپ کالز کر سکتے ہیں, ڈاکٹر صاحب سے مشورہ لے سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو شیئر کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی میں کالر ایک ویٹ کر رہے ہیں, میں واپس آؤں گا تو فضائل صحابہ پہ بات کروں گا آپ سے کہ صحابہ کے فضائل کو بیان کرنا میرے اور آپ کی تربیت میں کتنا اہم ہے. بہت اچھا موضوع ہے, بہت اچھا. اس پہ بات کروں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام شائستہ ہے. جی میرے بیٹے کا نام سکندر ہے, تو میں اس کی شادی نمرہ سے کرنا چاہتی ہوں. لڑکی کی ماں کا نام رابعہ ہے. ابھی میں نے رشتہ بھی نہیں طے کیا, میں نے مانگا بھی نہیں, ابھی کچھ بھی نہیں میں نے کیا. میں نے کہا پہلے ہاں تو بس جو ابھی تک جو کچھ نہیں کیا بس یہیں تک رہو تو ٹھیک ہے. اچھا یہ ٹھیک نہیں ہے بیٹے. اچھا اور دوسری نمرہ نہیں ٹھیک. تم نے بابا جی کی بات جو ہے وہ سنی نہیں ہے, بڑے انہوں نے دبے لفظوں میں ایک بات تمہیں کہہ دی, بس یار اشارے سمجھ جاتے نا میری پیاری بیٹی. نہیں میں نے نہیں سنی, وہ لائٹ گئی ہوئی نا. اچھا میری طبیعت تھوڑی خراب رہتی ہے. میں نے پچھلے سال میرا آپریشن بھی ہوا تھا یوٹرس کا, تو وہ ابھی تک وہ طبیعت تھوڑی سی نا گھبراتی رہتی ہے, ٹھیک نہیں رہتی. دیکھو یہ جو گھبراہٹ ہے نا, یہ تو اب زندگی کے لیے ہے. یہ کوئی ہارمونل ڈسٹربنس جب آتی ہے نا تو یہ موڈ سوئنگز جو ہیں, یہ کیا کہتے ہیں فلشز جو ہیں یہ ضرور آتے ہیں. اس کو تمہیں برداشت کرنا ہے. اس کے لیے تم ایکسرسائز کرو, لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھو, آیت کریمہ کی پڑھو, اور پھر سننے کے لیے قرآن حکیم جو ہے. مجھے وہ گھر بڑے اچھے لگتے ہیں جہاں سے صبح میں یہ بات کہوں گا تو پتہ نہیں شاہ صاحب کہیں میری کلاس ہی نہ لے لیں. شاہ صاحب خواتین جو ہے نا وہ صبح فجر پہ نا تلاوت کیا کرتی تھی, گھروں کے آگے سے گزرتے تھے نا تو تلاوتوں کی آواز آیا کرتی تھی. آواز سے پتہ نہیں کون سے سخت زمانے میں ہم آ گئے, تو وہیں سے سلام دعا ہوا کرتی تھی کہ وہ پھوپھی جاگ رہی ہے اس وقت, خالہ جاگ رہی ہے اس وقت, فلاں تلاوت کر رہا ہے, فلاں تلاوت کر رہا ہے. وہ گھر کتنے خوش نصیب ہوتے تھے جہاں سے صبح فجر کے وقت جو ہے وہ تلاوت کی آواز آتی تھی. اب فجر کے وقت انسان کو اپنے دروازوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ کوئی چوری کرنے کے لیے بھی اسی وقت جو ہے لوگ چل رہے ہوتے ہیں. یہ ایک تجربے کی روشنی میں بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے جو میں نے آپ سے کہا ہے یہ پڑھتے رہنا, اور جو اشارتاً آپ کو کہا ہے وہ اس لیے اشارتاً کی میں بات کہہ رہا ہوں, اس کو کہیں کوئی اور طرح سے نہ سمجھ لیجیے گا, کیونکہ ظاہر ہے جو بیٹے ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ہماری ہیں, لیکن جو نسبتیں جوڑنا ہے اور پھر خاص طور پہ ایسی نسبت جوڑنا جہاں ماں فالو اپ کرتی رہے وہ مناسب نہیں ہوتا. رخصت کرنے کا مطلب رخصت ہوتا ہے, اس کا اور کوئی مطلب نہیں ہو سکتا. جی السلام علیکم بیٹا. جی رضوان. جی بیٹا. سر لال بھائی مسئلہ ایسا ہے کہ میں 6 مہینے ہو گئے تقریباً, میری پاس جاب نہیں ہے کوئی. اچھا کیا کرتے تھے پہلے رضوان؟ اور میں وہ کمپنی میں تھا, اور وہ جہاں بھی جاتا ہوں میں وہ ہو جاتا ہے, لیکن پتہ نہیں ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ نا بس بلاتے نہیں ہیں. کس کی کمپنی میں تھے تم؟ میں آدم کی انجینئرنگ میں تھا. کیا کرتے ہو تم؟ سر میں وہ آپریٹر تھا. کس چیز کا آپریٹر؟ سر وہ مینٹیننس کا کام تو ہوتا تھا. مینٹیننس کا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے. تمہارے پاس ڈپلوما ہے؟ نہیں, بس تجربہ ہے. جی اوکے. تم نے رضوان سورہ اخلاص پڑھنی ہے, ایک پڑھ لو گے کل واللہ؟ جی. اور دوسرا تم نے اللہ کا ایک نام ہے یا ذل جلال والاکرام, اس کو ذل نہیں پڑھنا, حدیث میں ذل جلال ہے, ذل جلال والاکرام دونوں پڑھتے رہو. اللہ تعالیٰ اگلا سال اچھا لا دے گا تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ, کوئی فکر کی بات نہیں. لیکن دیکھو شرط یہ ہوتی ہے کہ پڑھتا رہے انسان. یہ نہیں تم نے کرنا جیسے کئی دفعہ کالج ایسے بچیاں کر دیتے ہیں کہ جی 3 مہینے ہو گئے ہوا نہیں, تو پھر اس پہ اوپر ظاہر ہے میرا بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے, پھر میں اس پہ رد عمل کرتا ہوں کہ پھر اللہ کا نام اگر نہیں کام آ رہا تو پھر بدل لو. یہ میں طنزاً کہتا ہوں, اس کے معنی یہ نہیں ہوتے کہ بدل لو, یہ طنز ہوتی ہے صرف تاکہ غصے کا اظہار کر سکوں کہ خدا کا نام عاجزی کے ساتھ لیتے رہتے ہیں, اس کے سوا دینے والا اور نہیں ہے کوئی بھائی, خدا کا واسطہ ہے. اور پھر اگر اللہ نہ سن رہا ہوں, تجربے کی بات کر رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں, آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اللہ کچھ دعا نہ مان رہا ہو نا تو آپ چاہتے ہو کہ نہیں وہ سنی جائے, اور ابھی سنی جائے, ابھی سنیے, آپ اپنے وسیلوں کو بڑھاتے چلے جائیں.
کوئی شک یہ اس میں کوئی غلط بات تو کوئی شک نہیں، وسیلے بڑھاتے چلے. دیکھیں خداوند متعال نے وابتغوا الی الوسیلہ کہہ کے ایمان والوں کو حکم دیا ہے وسیلہ تلاش کرو مجھ تک پہنچنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وسیلہ، سب سے بڑا وسیلہ تو خداوند متعال نے ہمارے لیے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو قرار دیا ہے، جن کے ذریعے حضرت آدم علیہ السلام کا ترک اولیٰ کی توبہ و قبول اور انبیاء کی مشکلات حل ہوئی. تو ہمیں خداوند متعال کے حضور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کو خاص طور پر پنجتن پاک کو وسیلہ بنا کے، اور خاص طور پر جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، ان کو وسیلہ جب بناتے ہیں تو روایت میں موجود ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجہ ہوتے ہیں یہ کون ہے جو میری بیٹی کو وسیلہ بنا رہا ہے. علی امیر المومنین علیہ السلام متوجہ ہوتے ہیں یہ کون ہے جو میری زوجہ کو وسیلہ بنا رہا ہے. اور زہرا کے 11 معصوم بیٹے متوجہ ہوتے ہیں یہ کون ہے جو ہماری ماں کو وسیلہ بنا رہا ہے. پھر ایک نہیں، یہ سارے کے سارے خدا کے دربار میں سفارشی بن جاتے ہیں. میرا اللہ یہ اس عظیم فاطمہ سلام اللہ کا وسیلہ بنا رہا ہے، اس کو خالی نہ لوٹا. آمین آمین. تو یقیناً ہمیں اس وسیلے کو خداوند تعالی قبول کرنا چاہیے. اور جب بھی دعا مانگے ایک تو استغفار کثرت سے کریں اور دعا کے اول و آخر میں درود شریف ضرور پڑھیں، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جو ہر صورت میں اللہ قبول فرماتا ہے اور دعا ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کی دعا کا پہلا حصہ بھی قبول کر لوں، آخری بھی کر لوں، درمیان میں نہ کروں تو مجھے شرم آتی ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور یہ بات جو ہے یہ میں آپ کو بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ صحابی کی بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس نے کہا اتنا درود پڑھ لوں، تو آپ نے کہا پڑھتے ہی رہو. تو اللہ جو تمہارے دل کے اندر چاہتے ہیں اللہ ان کو بھی سن لے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ دعائیں نہیں سنے گا. لیکن میں اپنی اللہ تعالیٰ کرور جو نصیب کرے، میری ماں کہا کرتی تھی کہ جو فرض عبادات ہیں ان کے لیے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن جب وسیلے کے لیے تم مرد لوگ، ہمیں کہا کرتی تھی، تم مرد لوگ جب سیدہ کا وسیلہ دو تو یاد رکھو کہ تم لوگ حالت وضو میں ہو کیونکہ تم سیدہ کا نام لے رہے ہو. اور میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ہم سیدہ کا آج بھی وسیلہ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آج بھی، میں ابھی کہہ رہا ہوں کہ ہم وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ آپ سے کہتے ہیں کہ ہماری حاجتوں کو پورا فرما اور ہم پہ رحم فرما، ہم سے اچھی بات کہلوا اور وہ کہلوا جو تیرے ہاں مقبول بھی ہو اور تیرے ہاں قبول بھی ہو. آمین ثم آمین یا رب العالمین. جی السلام علیکم سمیرہ. وعلیکم السلام. جی میری پیاری بیٹی، اللہ کا شکر ہے بیٹا. جی بھائی میرے 2-3 مسئلے ہیں. جی ایک تو یہ کہ ہمارے گھر پہ کچھ مسائل ہیں، یعنی کہ مجھے ہمارے ذہن میں خون بھی دکھ گئے. کیا ہوا ہے؟ خون کے قطرے، یعنی کہ بیچ میں کافی موٹا جگہ پہ خون تھا گول دائرے میں. اچھا. اور باقی 3 اسٹیپ میں جو ہے نا تقریباً 1.5 سے 2 فٹ کے فاصلے پہ جو ہے نا بیچ میں قطرے تھے. اچھا. اور اس کے علاوہ 6 سال ہو گئے میری شادی کو اور ہمارے کوئی اولاد نہیں ہے. آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ سید لیاقت علی. تو شاہ صاحب نے اور آپ نے اپنے میڈیکل ٹیسٹ کروا لیے ہیں؟ جی میں نے کروائے تھے، تو میرے تو بہت صحیح آئے تھے، انہوں نے نہیں کروائے تھے. اور اب جو ہے نا مجھے تھوڑا سا مسئلہ بھی اس کا چل رہا ہے ہارمون کا. بیٹا آپ کو پولیسسٹک اووری کا پرابلم ہے. میں دعا گو ہوں کہ نہ ہو، لیکن آپ کو پولیسسٹک کا ہے، آپ کو پتا ہے اس بات کا. آپ کو بھی پرابلم ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ شاہ صاحب کو بھی بہت بڑا پرابلم ہوگا. لیکن آپ کو تھوڑا سا انڈر ٹریٹمنٹ جانا پڑے گا اور پرسسٹنٹلی رہنا پڑے گا. اس لیے اپنی ایج کو مد نظر رکھتے ہوئے ایز سون ایز پاسبل تم ایک اچھے سائنسدان کنسلٹنٹ سے رائے لینی چاہیے. تم لوگ جس بھی شہر میں رہتے ہو ہر جگہ کہیں نہ کہیں سہولتیں میسر ضرور ہیں، ان کو ایکسپلور کرو. یہ عام گائنیکالوجسٹ کے شاید بس کی بات نہ ہو. جہاں تک معاملہ ہے جی دوسرا حصہ جو ہے دیکھو بیٹے، اس کے لیے میں سب ناظرین کے لیے ایک مجرب 3 چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ جس وقت ہم اپنے گھروں کو ذکر خدا سے خالی چھوڑ دیتے ہیں تو شیاطین آ جاتے ہیں. اور یہ شیاطین جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں یا کچھ وہ خوب سے باتیں رکھنے والے افراد جنہیں کسی لوگوں کا کرواتے ہیں، اس کے لیے ایک تو یہ ہے کہ باوضو کر نماز پڑھ کے جتنے آپ کے گھر کے دروازے ہیں اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے وہ چسپاں کر دے. بہترین. ایک تو یہ ہوگا کہ شیاطین کا راستہ بند ہو جائے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہر کمرے میں پہلی مرتبہ جہاں یہ قسم کا سلسلہ ہو رہا ہے، گھر کا کوئی فرد جو ہے
बावुज़ू होके हर कमर को बंद करके 2 रकात नमाज पढ़े और उसके बाद सूरह तकवीर जो है ज़शम्स कुव्विरत ज़न्नुजूम उनके 30वें पारे में मौजूद है, उसको बुलंद आवाज से पढ़ दें, इतनी कि घर में आवाज आए। उसका नतीजा ये निकलेगा कि अगर वो कहीं किसी किस्म की शैतानी चीजें मौजूद हैं तो वो भी इंशाअल्लाह इस सूरह की बरकत से आउट हो जाएंगी इंशाअल्लाह। और फिर इस सूरह को लिख के अगर घर के चारों कोनों में दफन कर दो तो यकीनन शयातीन का रास्ता हमेशा बंद हो जाएगा। जब भी घर दाखिल हो तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह के दाखिल हो, क्योंकि जब इंसान घर से बाहर जाता है तो उसकी हिफाजत के लिए अल्लाह ताला फरिश्तों को मामूर करता है। और मैंने जो हदीस की और आयतुल कुर्सी जो है उसको पढ़ना मत भूलें। जब भी घर का दरवाजा बंद करें तो आयतुल कुर्सी पढ़े। भूल गए हैं तो जहां याद है वो जमाने चले गए औरतों के जो फूका करती थी, तो बहरहाल उस जमाने को तो लाना पड़ेगा। उसके अलावा इन चीजों से बचना चाहते नहीं थे डॉक्टर साहब, तब ये मसाइल भी नहीं थे। जी हाँ, अब अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो खुदावंद मुतअल ने चीजें बताई है। सूरह मतलब आयतुल कुर्सी को तमाम कुरान के आयात की सरदार करार दिया गया है। उसकी इतने फजाइल हैं कि उसमें किताबें भरी पड़ी हैं। बेशक, तो हम उससे क्यों नहीं फायदा उठाते? क्यों फायदा नहीं उठाते? घर के अंदर दाखिल हो, घर चाहे खाली भी हो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और फिर कुल वल्लाह सूरह इखलास और फिर बुलंद आवाज से आजान कहें, हर रोज घर में आजान कहें। आजान की आवाज जो है वो घर में अगर गूंजती है तो वहां से बलाएं चली जाती हैं। क्यों वो काम नहीं करते जो कि किया करते थे? आज तो ये काम कितने आसान है करने। एक अजान देना कितना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं अदब से अर्ज करूंगा अपने बच्चों को सिखाएं कि वो ये काम कर सकें, बच्चों को सिखाएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बिलाल, क्या हाल है बेटा? जी अल्लाह का शुक्र है मेरा बेटा। अल्लाह ने आपको रूहानियत के बुलंद दर्जे अता फरमाए। आमीन रब्बुल आलमीन। 5-6 साल पहले मेरी बात हुई थी बहू बेटे की औलाद के लिए, तो अल्लाह ने फजल किया था। आपने बताया था कि 1 साल तो अल्लाह ने फजल कर दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये मेरा मसला ये है कि मैं एक बेवा औरत हूँ, मेरा एक ही बेटा है। सबसे पहले तो उसके लिए दुआ करें कि अल्लाह ने उसको खुशी और सुकून दे, आमीन, और बरकत वाली रोजी दे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाही आमीन, अल्लाही आमीन, अल्लाही आमीन। आपने इसको याद रखना है, बुरहान के लिए दुआ खास तौर पे। कैसा शरीफ बच्चा बुरहान, माशाल्लाह ताला। मेरे 3 पोतियां पोते हैं, आपस में इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई और बच्चे से गलती भी हुई। आपसे झूठ कोई नहीं बोलूंगी। उस कोई गैंग में ट्रैप हुआ है या किस तरह हुआ कि कोई लड़कियों के गैंग में ट्रैप हुआ है। अब उसने तौबा भी की है, हमने उनको पे भी कर दिया, सुलह भी कर दिया उनके साथ, लेकिन बहू जो है ना वो चली गई है। 1.25 साल 1.5 साल हो गया बच्चों को लेके। नाम क्या बहू का? हर सिद्रा है उसका नाम। अच्छा, सिद्रा जबीन। ठीक। तो वो तीनों बच्चों को लेके चली गई और आप समझते हैं कि दादी की जान और मैं मर नहीं सकी बस इस दुख में। ये बात आपकी दुरुस्त है। देखो मैं बड़े ईमानदारी से तुम्हें कह रहा हूँ, मैं वैसे तुम माँ के तौर पे सोच रही हो, मैं बिल्कुल बाहर की बैठ के देख रहा हूँ। बेटा तुम्हारा बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी है, लेकिन गलती तो किसी इंसान से भी हो जाती है ना। गलती तो इंसान कर सकता है, गलती हो जाती है, ट्रैप हो जाता है इंसान। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूँ कि ये अल्लाह माफ़ी मांगने का ना बड़ा आसान तरीका है कि अल्लाह लोगों के पर्दे रखता है। मैं ये बार बार हज़ारों दफ़ा मैं जब ये सुनाता हूँ तो मुझे मुख्तसर करते हुए भी इस बात पे ना हया आती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अली करमल्लाह को जब भेजा था, जब शिकायत आई थी कि जी फलां घर के अंदर ये बुरा काम हो रहा है, आपने बाहर खड़े होकर कहा कौन आ रहा है, आपने अंदर दीवार की तरफ मुंह करके कहा कौन आ रहा है, घर की तरफ मुंह करके कहा। अब वहां पे कौन होगा? जो बात समझ में नहीं आती ना हमें, वो ये है कि रसूल के कॉल को समझने के लिए अब मैं इमाम अली करमल्लाह की मिसाल तो दे सकता हूं, वो ज़र्फ कहां से लाऊं जो हमारे लोगों में अल्लाह करे पैदा हो जाए, क्योंकि रवायतें इसलिए सुनाई जाती हैं कि वो ज़र्फ पैदा किया जाए, लोगों के गुनाहों पे बुराइयों पे पर्दा रखते हैं ताकि अल्लाह आपके गुनाहों पे पर्दा रखे। ये अश्योर यू इंशाअल्लाह ताला ये बच्ची अच्छी है, गुस्सा वुस्सा ठंडा होगा, ये आ जरूर जाएगी। अपने घर के दरवाजे, और बुरहान को भी कहना कि अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे, अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा। आयत करीमा पढ़ना है और इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ये पढ़ते रहना है। दोनों तस्बीह पढ़नी है। अगली जब बात होगी तो 5-6 साल बाद नहीं होगी, वो बहुत जल्द होगी और अल्लाह अच्छी खबर देगा इंशाअल्लाह। जी शमा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। तो मुझे चांद ग्रहण का मसला है। चांद ग्रहण का क्या मसला है? पैदाइशी या नीचे स्किन पे प्रॉब्लम है और रगें फुली हुई हैं। साइंस कहती है कि ये वेरिकोज है। हाँ तो है। इसका इलाज बहुत करवाया तो फिर ठीक नहीं रहती है। ये पूछना है मैंने आपसे।
تو چاند گرہن کہاں سے آ گیا؟ جب ممی کے پیٹ میں تھی نا میں، تو کہتے ہیں کہ یہ پیدائشی ہے. ہاں تو جو جینیٹیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے اس کا چاند گرہن سے کیوں تعلق ہے؟ اچھا جی، کہنے والے یہ کہتے ہیں، پھر جب ہم ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو ویریکوز کا مسئلہ ہے. ہاں تو تم نے علاج کروانا ہے نا اس کا، بالکل ہو سکتا ہے. بہت زیادہ علاج کروایا لیکن مجھے کہیں سے آرام نہیں آتا ہے. اللہ آسانی کرے، اللہ آسانی کرے، اللہ آسانی کرے. ایک تو جو توہمات ہے نا ان سے تو نے دور رہنا. دیکھو اللہ تعالیٰ کے رسول کی بخاری شریف کے اندر حدیث کیا ہے، جب یہ چیزیں ہوتی تھی نا، چاند گرہن ہوتا تھا، آندھی آتی تھی، طوفان آتا تھا، کوئی بھی ایسی چیز، اللہ تعالیٰ کے رسول کی ایک ہی سنت تھی، آپ گھبراتے ہوئے، میں گھبرانے کا لفظ خود اپنی طرف سے ڈال رہا ہوں، یعنی کہ جلدی سے مسجد کا رخ کرتے تھے اور وہاں جا کے نماز ادا کرتے تھے. ایسے ہی ہے. صبر و صلاح، روزہ اور نماز. روزہ اور نماز، منت مان کے روزے رکھیں، روزے رکھنے کے بعد دعا کریں ہر روز خداوند متعال انشاءاللہ اس مشکل کو آسان فرما دے گا انشاءاللہ تعالی. جب کووڈ جو آپ کو پتا ہے شروع ہوا تھا، پہلی ویو آئی تھی تو لوگوں نے اذانیں دینی شروع کر دی تھی. مجھے وہ بہت اچھی بات لگتی تھی، پتہ نہیں کیوں زیادہ قابل لوگوں نے، علماء اکرام نے کہا کہ نہیں، ہر وقت اذان نہیں دینی چاہیے. اذان کی آواز گھر سے آئے، یقین کرو 100 بیماریاں دور ہوتی ہیں اور بلائیں جاتی ہیں. وقفہ لیجئے، واپس آئیے، اذان دینا اپنے بچوں کو سکھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب وہ ایک جنگ کا ذکر ہے، بڑی مختصر بات کر رہا ہوں. تو کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ فلاں راہب جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور ان لوگوں نے امام علی کرم اللہ کو کہا ہے کہ آگے نہ جانا کیونکہ آگے تمہارے ستارے ٹھیک نہیں ہیں اور یہ معاملہ جو ہے یہ اس طرح سے ہوں گے. وہ لمبی بات ہے، وہ گھوڑے کی بات ہے، اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے، یہ ساری باتیں. امام علی کا آخری جملہ جو ہے نا وہ ہے، امام علی کرم اللہ کہتے ہیں کہ میں ستاروں کی چالوں کی وجہ سے نہیں چلتا، وہ میری وجہ سے چلتے ہیں. جب یہ ایمان اللہ پہ پختہ ہو تو پھر امام علی کا ذکر کرنا تو بنتا ہے. جنگ خیبر میں جب مرحب کو نجومیوں نے بتایا کہ تیرے مقابلے میں آنے والا جو ہے اس سے ہوشیار رہنا، اور اس کی ماں نے وصیت کی تھی کہ حیدر نام کے شخص کے مقابلے میں نہ آنا، تو بھارت نجومی نے اس کو کہہ لا کے بھیج دیا. اور جب وہ آپ کے مقابلے میں آ گیا، مولوی علیہ السلام کے مقابلے میں، تو آپ نے پتھر میں علم گاڑا. یہ دیکھ کے وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا. اس نے نجومی کی طرف کہا یہ کون ہے بھائی، پتھر پہ علم گاڑ رہا ہے. تو نجومی نے حساب لگایا کہ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، کچھ ستارے ہیں جو کئی 100 سال کے بعد آپ سے ملتے ہیں، جب وہ ملتے ہیں تو ہر چیز موم ہو جاتی ہے. آج وہ اتفاق سے وہ گھڑی آئی اور ایسا. اب مولا امیر المومنین علیہ السلام شاگرد کس کے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سورس آف علم جو وہی ہے جی. تو وہی الہی کی آغوش میں پرورش پانے والا شخص جو ہے وہ ان کی باتوں کو سمجھا، علم کو نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا، پھر گاڑا، پھر نکالا. وہ کہنے لگا بہت تم تو کہہ رہے تھے کہ 100 سال کے بعد ستارے ملتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو وہ یہودی کہنے پر مجبور ہو گئے ہمارا علم تو صرف ستاروں کے جڑنے کھلنے تک محدود تھا. لیکن یہ آنے والی کی سمجھ نہیں آتی. لگتا ایسے ہے کہ یہ جب علم اٹھاتا ہے تو ستارے اتنے سالوں کی مسافت پہ چلے جاتے ہیں، جب علم کو گاڑتا ہے تو ستارے مل جاتے ہیں. لگتا ایسے ہے کہ آنے والے کی حکومت زمین پر بھی اور آسمانوں پر بھی. کیا خوبصورت بات ہے. اور جو لڑنے کے لیے رسول کی دعا لے کر آ رہا ہو تو اس کے آگے مرحب کیا چیز ہے، پتھر کیا چیز ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محبوب بیٹا. سر میرے اندر پتہ نہیں کوئی چیزیں وغیرہ ہیں، مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا کیا نہیں. نہ مجھے ہمارے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں جی، سب کے اندر ہوتی ہیں یار، چیزیں تو سب میں ہوتی ہیں. اگر نہ ہو تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا. دل ہے، گردہ ہے، پھیپڑے ہیں، پیٹ ہے. ہوائی چیزیں ہیں میرے اندر. نہ مجھے بھوک لگتی ہے، نہ مجھے پیاس لگتی ہے، نہ کام کرنے کو دل کرتا ہے. تم کتنے دن بھوک پیاس برداشت کر لیتے ہو؟ میں سر جی مجھے مہینہ ہو گیا، نہ میں نے روٹی کھائی ہے، نہ میں نے پانی پیا. نہ کر یار، نہ کر. بھول گیا ہوگا. ہاں جی بھول گئے ہوگے. نہیں بھائی جان، یقین مانے میرا حال یہی ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے، مان لی آپ کہہ رہے ہیں، مان لی. مہینہ ہو گیا آپ نے پانی نہیں پیا، روٹی بھی نہیں کھائی. اب مجھے بتا. پیتا ہوں، تھوڑا سا پانی پیتا ہوں، بھوک لگتی نہیں ہے، ایک طلب ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے. ہاں جی، یہ مجھے نہیں پتا میرے اندر کیا چیزیں ہیں. کہاں رہتے ہو محبوب؟ کس شہر میں رہتے ہو؟ میں جنگ میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں رہتا ہوں. وہ جنگ کے اندر تو تمہیں پتا ہے اگر یہ بات تو لوگوں تک پھیلا دے کہ میں کئی مہینے پانی نہیں پیتا اور روٹی نہیں کھاتا تو تجھے تو لوگ بابا مان لیں گے، لوگ ایسے تعویذ لیں گے. یہ نہیں کام سوچا؟ ہاں جی، یہ نہیں کام سوچا تم نے؟
نہیں میں نے کبھی نہیں, میں خود پریشان ہوں کہ مجھے ہو کیا گیا ہے, میں کمزور سے کمزور ہوتا جا رہا ہوں. تو تو نے ڈاکٹر کے پاس جا کے کیوں نہیں دکھایا اپنا, اب یہ بتا. میں نے دکھایا ہے, میری میڈیکل رپورٹ ساری کلیئر ہے. اچھا مجھے بتا, تو کہہ رہے میڈیکل رپورٹس کلیئر ہیں, تیرے لیور فنکشن ٹیسٹ کی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ کون سی؟ لیور فنکشن ٹیسٹ, اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے LFT, لیور فنکشن ٹیسٹ, اس میں تمہارا بلیروبن ہوگا, اس طرح کی چیزیں ہوں گی. وہ سب کلیئر ہیں. اور کلیئر کیا ہے مطلب, بلیروبن کتنا ہے تمہارا؟ بلیروبن ہاں وہ میں دیکھا نہیں ہے, ڈاکٹر نے کہا آپ ٹھیک ہو, آپ کو اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہے. اچھا تمہاری ہائٹ کتنی ہے؟ میری ہائٹ تقریباً ہے کوئی 5.5 فٹ ہوگی. 5.5. اور وزن کتنا تمہارا؟ وزن میرا 54 کلو ہے. 54 کلو ہے. ہاں جی 54 kg. ہاں جی. اور اس کو 2.25 سے ملٹیپلائی کریں تو یہ تقریباً 125 پاؤنڈ کے قریب بن جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے, اس میں 1 مہینے کے بھوک اور پیاس کے بعد اگر اتنا وزن ہے تو پرابلم کیا ہے؟ پتہ نہیں ہے, میں جب کسی پاس جاتا ہوں نا, بزرگ کے پاس, میرے اندر نا کوئی چیزیں آ جاتی ہیں. اچھا وہ کیا کہتی ہیں, بولتی ہیں تیرے سے؟ ہاں وہ میرے اندر بولتی ہیں, وہ کبھی گدے کی آواز نکالتی ہیں, کبھی بلی کی آواز نکالتی ہیں, کبھی وہ کچھ کہتی ہیں, کبھی کو کچھ. اچھا یہ آواز اونچی ہوتی ہے یا کان میں آتی ہے؟ وہ آواز جب وہ پڑھتا ہے نا, آواز وہ اونچی کرنے شروع کر دیتا ہے, پیٹ میں بولتی ہیں, پیٹ کے اندر سے وہ بولتی ہیں میرے. ٹھیک ہوگی بات. تم شادی شدہ ہو؟ نہیں غیر شادی شدہ ہوں سر. اچھا یہ بابوں کے پاس تم جاتے کیوں, علاج کرانے؟ سر ڈاکٹر رپورٹ تو اوکے تھی, میں نے ایک دفعہ بابے کے پاس چلے گا, اس نے مجھے پڑھائی کی, میرے اندر یہ چیز آ گئی. کون سے بابا جی کون سے بابا جی کے پاس گئے, پڑھائی کی اور آ گئی؟ وہ تھے جنگ میں بابا یعقوب تھا, ایک اور ہے اس کا نام مجھے یعنی ایک یعقوب تھا ایک. تو اب ان کی پڑھائی کی وجہ سے وہ چیزیں تمہارے اندر آ گئی ہیں اور تم مہینہ جو ہے وہ پیاسے اور بھوکے رہتے ہو, یہی کہہ رہے ہو نا؟ نہیں پہلے میں پیاسا رہتا تھا, پڑھائی کی ہے, تھوڑا کھانا پینا شروع ہو گیا ہوں. جب وہ پڑھائی کرتے ہیں میں کھانا پینا شروع ہو گیا. اچھا پڑھائی کیا کرتے ہو؟ میں کام کرتا ہوں. نہیں پڑھائی جو کرتے ہو وہ کیا کرتے ہو؟ وہ میں نہیں کرتا, وہ کرتے ہیں. اچھا وہ کرتے ہیں, میں نہیں کرتا. اچھا اس معاملے میں نا میں بڑے ادب سے, میں معافی مانگ کے ساروں سے بات کہہ رہا ہوں, اس معاملے ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی اچھی بات ہے, لیکن اس معاملے میں نا اہل تشیع جو ہے نا ان کو میں نے بڑا اچھا پایا کہ وہ کسی بابے کے پاس کم جاتے ہیں. وہ یہ نہیں کہ ان کے بابے نہیں ہوتے, وہ بڑے بڑی دکانیں ہر جگہ پہ ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں جب بیعت ہی علی کے کرنی ہے تو پھر اور کہیں جانا کہاں ہے. یہ جو ہمارے معاملات ہیں نا کہ اس نے پڑھائی کی ہے, وہ میری پڑھائی کر رہا ہے, اگر یہ سارے کام کرنے لگ جائیں تو آپ کو ہوتا ہے ہمارے قائدین میں سے بہت سے ایسے قائدین ہیں جن کو بڑی بڑی خون کی بیماری ہیں, جن کو بہت اور بیماریاں بھی ہیں, ڈیمنشیا بھی ہے, یہ سارے معاملات جو ہے یہ ہیں. لیکن میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اس وقت ایک اچھے سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا ہے. اچھے سائیکائٹرسٹ سے مراد ہے کہ جو میڈیکل کالج کا ہاسپٹل ہو, اس کے OPD میں تم نے ایسوسیٹ یا پروفیسر لیول کے بندے کے پاس جانا ہے, اس کو اپنے یہی سمٹم بتانے ہیں, اس نے تمہیں جو علاج بتانا ہے وہ بابے کی پڑھائی سے کہیں زیادہ طاقتور ہوگا. 15 دن میں تمہیں فرق محسوس ہوگا, پیاس بھی آئے گی اور کھانا بھی آئے گا. یہ میں بات تمہیں پکی بتا رہا ہوں. اور تم نے محبوب خود جو پڑھنا ہے وہ آیت کریمہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. اللہ تم پہ آسانیاں کرے گا. یہ بیماری روحانی نہیں ہے, یہ بیماری ذہنی ہے اور اس کا علاج ممکن ہے. جی السلام علیکم فوزیہ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بیٹا مجھے اپنی بہن کے سلسلے میں بات کرنی تھی, نازیہ کے سلسلے میں. نازیہ, اس کی جی نازیہ جی, اور میری والدہ کا نام حسن بانو ہے. اس کا بچی کا نا رشتہ ہو کے ختم ہو جاتے ہیں, تو ابھی 2 ہفتے پہلے بھی ایک رشتہ اس کا ختم ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں ساتھ پہلے کہ اس سے اللہ اچھا نصیب کھولے. نازیہ کے رشتے ہو کے ختم ہو جاتے ہیں. مجھے تھوڑا سا تمہیں بتانا پڑے گا کہ ہو کے ختم ہو جانے سے مراد ہے کہ صرف منگنی یا ہاں, یا رشتہ سے مراد تمہاری شادی ہے؟ نہیں کافی ٹائم تک چلتے ہیں رشتے. ابھی پچھلا رشتے چلنے سے مراد کیا ہے, منگنی وغیرہ نکاح یا کیا؟ نہیں رشتے تو جیسے ٹائم چلتے ہیں, مہینے 2 مہینے لوگ آتے ہیں, بات چلتی ہے یعنی کہ صرف گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. جی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. ابھی پچھلا ہفتہ تو یہ تھا 2 ہفتے پہلے کہ یہ تھا کہ ڈیٹ فکس ہوگی, لیکن وہ لڑکے والوں کی طرف سے چند باتیں ایسی ہوئی
کہ جن کی وجہ سے معاملات ختم ہو گئے. اچھا وہ چند باتیں مجھے بتا دو ذرا. وہ لڑکے کی دوسری شادی تھی, ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں تھا, لیکن ان کی بہن کا یہ تھا کہ وہ بارات اور ولیمے سے پہلی جو دلہن تھی اسی کے ہی کپڑے دیں گے اس کو, تو وہ لڑکی وہی پہنے گی. اور پھر ان کے بھائی کے جن کی شادی ہے وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ لڑکی دن کی روشنی میں ہے, آئے گی اور جائے گی, اور ماں باپ نہیں ہے تو سال میں صرف ایک مرتبہ آ جا سکتی ہے. بس یہ معاملات تھے. ان سے ہم نے کہا کہ نئے جوڑے نئے ہونا چاہیے, تو پھر انہوں ان سے کہا کہ وہ دکھا دیں سوٹ, تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میرے سسرال میں ہے. اچھا تو پھر ان سے کہا چلے. لڑکے کا نام کیا تھا نازیہ کے ساتھ جس نے شادی کی؟ لڑکے کا نام سعید حسین. سعید تو شریف سا آدمی ہے, تم ملی نہیں سعید سے؟ نہیں وہ تو ملے, لیکن ان کی باتیں جو ہے وہ یہ تھی کہ لڑکی صرف دن کی روشنی میں آئے گی جائے گی, اور پھر یہ ہے کہ تو تم نے رات کی روشنی میں کیا کرنا ہے, دن کی روشنی میں اس برائی کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے کہ ہماری فیملی میں ماں باپ تو ہمارے ہیں نہیں. صحیح ہے نا بلال بھائی؟ وہ اچھا آدمی ہے نا, وہ کہتا ہے دن میں جاؤ, دن میں واپس آؤ, رات اپنے گھر گزارو, اس میں کیا برائی ہے؟ جی نہیں یہ تو بری بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی ان میرڈ ہوں, ٹھیک ہے, ابھی مجھے بھی ضرورت ہے اپنی بہن کی, میری کیمو چل رہی ہے. اس کا اس بات سے کیا تعلق ہے میری پیاری بہن؟ تو یہ ہے نا کبھی مجھے اپنی بہن کی ضرورت تھی نا, وہ کم از کم میرے پاس رک تو جائے, آ سکے جب میں بلانا چاہوں. اب تمہیں وجہ پتا چلی شادی نہ ہونے کی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ چاہتی ہیں کہ وہ ہمارے پاس آیا کرے, اور اتنا ہی آیا کرے جتنا کہ آپ کو ضرورت ہے. آپ کی کیمو چل رہی ہے, اللہ آپ کو صحت دے, لیکن خدا کے واسطے یہ معاشرہ کب اپنے بچوں کو یہ بتائے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے, اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے آپ نے درست کرنا ہے, کہا کہ اگر میں اپنے سوا کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو شوہر کو, لیکن نہیں دے رہا, وہ الگ بات ہے, مثال دی ہے. اگر اب شوہر ایک بات کہہ رہے, اس میں برائی کیا ہے؟ اور بیوی پہ سب سے پہلے واجب جو ہے وہ شوہر کی اطاعت ہے. ماں باپ کے گھر میں ہے تو ماں باپ کی اطاعت واجب ہے. ماں باپ کے گھر سے چلی گئی شوہر کے گھر میں تو اب ماں باپ کی اطاعت ساکت ہو گئی. تم رات اپنے گھر گزارو, بہت اچھی بات, بہت پیاری بات ہے. اور رہ گیا معاملہ, میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو اس کی ہیلپ کی ضرورت ہے تو جہاں رشتے ہو جاتے ہیں وہاں احساس پیدا ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے دونوں میاں بیوی آ جائے کریں مل کے, رات کو میں آ جائے, دن میں آ جائے, آپ خیر لینے کے لیے, کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہ شرط رکھیں گے تو یہ تو شرط بھی ٹھیک نہیں ہے, اور پھر نتیجہ آپ کے سامنے, اب آپ رو رہی ہیں تو کیا یہ آپ کو سکون ملا یا پہلے سے زیادہ بیماری بڑھی؟ اس کا مطلب آپ اپنی خواہش کو مقدم رکھے ہوئے, بہن کی ضرورت کو مقدم نہیں رکھ رہے. بابا جب سائیکیٹرسٹ بھی ہونا تو پھر وہ اس طرح کی کلاس لیتا ہے. وقفہ لیجیے, واپس آتے ہیں. کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور اقدس, میں نے بات جو کرنی تھی آپ سے وہ بیچ میں کالز کے رہ جاتی, ظاہر ہے وہ بھی ایک بڑی خدمت کی بات ہے, میں اس کو ایمانداری سے خدمت سمجھ کے کرتا ہوں. اور جو فضائل صحابہ ہیں, پہلے تو یہ بتائیے کہ صحابی آپ کے نزدیک کون ہوتا ہے, یا کیا ہم نے تعریف بنائی ہے, یا علماء نے مل کے کیا سوچا ہے, اور پھر فضائل صحابہ کی فضیلت کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بیماری تو وہ آپ بتا رہے ہیں, تو یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی بیماری یہ بھی پھیلی ہوئی ہے اصحاب کے حوالے سے, کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہم بدگمانی کے شکار ہیں کہ کوئی اصحاب کو مانتا نہیں ہے, فلاں نہیں مانتا. یہ بدگمانی ہے. اس بدگمانی کا علاج کرنا بھی بہت ضروری ہے. میں نے اپنی زندگی میں کوئی شخص نہیں دیکھا جو نہ مانے. اس بیماری کا علاج بھی ضروری ہے. تو آپ نے جو سوال کیا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خالق کائنات نے اپنی مخلوق میں سب سے افضل و برتر جسے قرار دیا وہ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی دو رائے نہیں. اس کے بعد اگر پوری مخلوق میں کسی کو عظمت دی ہے تو وہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سرداران جنت. جی ہاں, اور اہل بیت میں پھر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ جنت کے سرداروں کی بات کر رہے ہیں, تو حدیث یہ ہے کہ الحسن والحسین سیدا شباب الجنہ و ابوہما خیر منہما. حسن اور حسین جنت کے جوانوں سردار, ان کے بابا ان سے بھی افضل ہیں. جو اپنے جنت کے, یہ بتا دیں جنت میں بوڑھا کوئی نہیں ہوگا. جی یقیناً سرداران جنت کا مطلب صرف نوجوان نہیں ہے, سب ہے. تو اب وہ دیکھو, اب جن کے سردار یہ ہیں ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. تو رہ گیا اصحابی کو بلال جو متفق علیہ تعریف ہے تمام مسالے کے نزدیک, وہ یہ کہ من ادرک صحبت النبی مع الایمان و مات علی الایمان, ایمان کی حالت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت حاضر ہوا ہو, ان کی صحبت اختیار کی ہو, حالت ایمان پہ قائم رہا اور اسی حالت میں دنیا سے گیا ہو, وہ اصحابی ہے.
اب اگلا مرحلہ آ جاتا ہے اصحاب کا، ان کی عظمت کا. دیکھو خداوند متعال نے جب انبیاء کے مراتب میں فرق رکھا ہے تو اہل بیت اور اصحاب کے مراتب میں فرق ہے. پہلا مرحلہ مثال کے طور پہ بدری سابقون اور الاولون ہیں جی. اور اسی طرح اہل بیت جو ہیں ان کو اگر ہم اصحابیت کے زمرے میں بھی لائیں تو اصحابہ بھی ہیں وہ، اور اہل بیت تو ہیں ہی صحیح. اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی لحمہم لحمی جسمہم جسمی، جن کے بارے فرمایا مطلب یہ میرے اہل بیت ہے، ان کا جسم میرا جسم، ان کا خون میرا خون. ہاں جی، جو ان سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے نفرت کرے اس نے مجھ سے نفرت کی، جو ان سے جنگ کرے گا اس نے مجھ سے جنگ کی، جو ان سے صلح کرے اس نے مجھ سے صلح کی. جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی جی. تو ایک طرف یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اصحاب جو ہیں وہ اصحاب ہیں، اہل بیت نہیں ہیں. اب جتنے بھی قریبی بیت صحاب بھی ہیں، اہل بیت جتنے بھی عظیم اصحابی ہیں، جتنے بھی جلیل القدر اصحابی ہیں، حتیٰ کہ سلیمان فارسی جن کو سلیمان بن اہل البیت کہا، وہ بھی آ کر دروازہ نبوت اور دروازہ اہل بیت پہ رک جاتے تھے، اندر نہیں جاتے تھے جی. تو گویا کہ اصحابی کا مقام جو ہے وہ دروازے تک ہے. اہل بیت کا مقام جو گھر کے اندر بھی ہے، گھر کے باہر بھی ہے. ایک وہ تو یہ گھر والے ہیں، یہ در والے ہیں. کیا بات ہے جی. اگلی بات جو آ جاتی ہے کہ اصحاب کے حوالے سے ان کے مراتب ہیں. اب روایات میں ہے کہ 1,25,000 1,40,000 کی روایات موجود ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اصحاب ہیں. اب اصحاب کی قسمیں قرآن کریم نے بھی بیان فرمائی ہیں. جن کو جنت کی بشارت مل گئی ہو، جنت کی بشارت والے بھی ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ایک شخص نے جھوٹی خبر دی، ان جاکم فاسقون بنابن فتبینوا. قرآن کی آیت آ گئی کہ آج کے بعد اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے چھان پھٹک کر لینا. یہ آیت بھی ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی جس کو قرآن فاسق کہہ رہا ہے. ٹھیک، اس نے توبہ کر لی، بعد میں معافی مل گئی اپنی جگہ پر، لیکن یہ تو ماننا پڑے گا نا کہ فسق و فجور ہوا جی. سورہ منافقون بھی موجود ہے قرآن کریم میں جی. جبکہ صحابی جو ہے اس کو تو ہم منافق نہیں کہہ سکتے، بے شک جی. صحابی کو تو منافق نہیں کہہ سکتے، لیکن صحابیوں کے لبادے میں کچھ لوگ ایسے بیٹھے تھے کہ جو اندر سے منافق تھے، نہیں مانتے تھے، ظاہری طور پر تھے. حذیفہ بن ابن یمانی کے پاس ایک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے وہ صحابی ہیں کہ جن کے آپ نے ان منافقین کا باقاعدہ نام دیے تھے کہ یہ جی ہیں. اور آپ کو کتنی مرتبہ صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے محفل میں ایسے منافق ان کو نکال باہر کیجئے یا ان کو قتل کر دیجیے. فرمایا نہیں، لوگ کیا کہیں گے میں اپنے قریبیوں کو قتل کرتا ہوں. لہٰذا یہاں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. جہاں تک تعلق ہے اصحاب کا، حضرت امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیفہ سجادیہ میں اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ ایک دعا کا چیپٹر قائم کیا ہے جس میں اصحاب کی قربانیاں، ان کی وفاداریاں، یہاں تک کہا کہ انہیں اپنے قریبی رشتہ داروں سے لڑنا پڑے گا، انہیں بیوی بچے چھوڑنا پڑے، انہیں سب کچھ مال دنیا چھوڑ چھاڑ کے اسلام کے لیے، رسول اسلام کی خاطر مدینہ آنا پڑا. ان کی قربانیوں کو سلام ہو اور ان کی عظمتوں کو سلام. جو پہلے آئے اور جو بعد میں، جو اصحاب بدر ہیں ان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جو شہداء احد ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور میں بڑے ادب سے اور عاجزی سے بات کر رہا ہوں کہ حضرت یمانی سے حضرت عمر خطاب پوچھا کرتے تھے اور رو رو کے پوچھا کرتے تھے، ہچکیاں لے لے کے کہ مجھے یہ نہ بتانا، ظاہر ہے کہ نہیں بتانا کہ کن کی لسٹ ہے تمہارے پاس جو رسول پاک نے دی ہے، مجھے بس یہ بتا دو کہیں عمر تو اس میں شامل نہیں ہے. جی السلام علیکم. ہلو جی میرا بچہ. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ میں نے میری دوست ہے، ان کے بھائی کا مسئلہ ابھی متعلق ہوا ہے. نام نعیم ہے. اچھا. وہ لندن میں رہتے ہیں. اچھا. اور ان کی بیوی کا نام ہے کلثوم. ٹھیک. اور ان کے 6 بچے ہیں. ماشاءاللہ. اب ان کی وائف نا پہلے تو گھر سے لڑکے چلی گئی، 2 دن اپنے دوست کے گھر رہی. پھر وہاں پولیس کیس کر دیا. وہاں پتہ ہے آپ کو انگلینڈ میں تو وہ عورتوں کی سنی جاتی ہے. انہوں نے گھر سے ایک بیمار ماں ہے ان کو نکال دیا ڈائلسس پر، اور وہ نعیم کو گھر سے نکال دیا اور گھر کے اندر بیوی اور بچوں کو کر دیا. ٹھیک. بہت زیادہ پریشان ہے. وہ راضی نامہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ، لیکن عورت راضی نہیں ہو رہی. پہلی بات تو یہ کہ دل کی بڑھا صرف نکال رہا ہوں، تو ہم لوگ تو ان قوانین کی طرف جا رہے ہیں سرکاری طور پہ جن قوانین سے یہ نتائج نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حاکموں کو حکمت دے اور ہمارے علماء کو طاقت دے کہ وہ اس کے اوپر جس طرح سے کھڑے ہوئے اسی طرح سے کھڑے رہیں. لیکن انتہائی ادب اور عاجزی کے ساتھ یہ واپسی کا راستہ اب کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ ہو جائے، لیکن میری دانش میں اب واپسی کا راستہ کوئی نہیں ہے. اس پہ ان للہ پڑھ لیں اور آگے موو کریں. جب حیا ختم ہو جائے تو پھر خدا کہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کھلا، پھر اس کا کوئی خدا کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. بے حیائی ایمان کے ان 70 حصوں میں سے ایک ہے جس پہ کہ اللہ کے رسول نے کہا جس نے یہ چھوڑ دی
وہ پھر آزاد ہے, وہ جو چاہے کرے. جب بے حیائی آ گئی تو بیٹا پھر نعیم کو اپنی زندگی کو اب باقاعدگی سے تباہ کرنے سے باز آئے اور آگے موو آن کرے. جی السلام علیکم ذائقہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا. میرا بیٹا ہے 13 سال کا, حمزہ محمد. ماشاء اللہ. میرا نام سائقہ ہے. میں نے ماشاء اللہ آپ ہی کے مشورے سے اس کا نام رکھا تھا. آج سے 13 سال پہلے بھی میرا ماشاء اللہ کرم تھا. بہرحال بھائی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے نا اس کو مسئلہ اور 1 سال ہو گیا تقریباً, تو آپ سے میں نے مشورہ کیا تھا, ڈاکٹر نعیم ظفر کو دکھایا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے آگے سے ریفر کیا تھا ڈاکٹر مشتبہ کو. ڈاکٹر مشتبہ نے سارے ٹیسٹ کروائے تھے, بلڈ ٹیسٹ بھی, MRI بھی سلو ہو گیا تھا بہت زیادہ اور کنسنٹریٹ نہیں کر پا رہا بالکل. تو وہ ٹیسٹ سارے کلیئر آئے تھے, MRI بھی کلیئر تھی, ٹیسٹ سارے آغا خان سے کروائے, سب کے سب کلیئر تھے. لیکن پھر میں نے نا ایز اے سیکنڈ اوپینین ایک نیورو فزیشین کو دکھایا تھا, تو انہوں نے ایک دوائی دی تھی, وہ میں نے دی نہیں بچے کو. تو نیورو فزیشین کو دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچہ آپ کا ٹھیک ہے, بس مت دیں گے دوائی بھی دینے کی ضرورت. انہوں نے جو دوائی دی تھی وہ خاص طور پہ وہ دوائی تھی جو کہ اوور دا کاؤنٹر ویسے نہیں مل سکتی انلیس کہ وہ پرسکرپشن پہ ہو, ایسی بات ہی ہے نا؟ نہیں, وہ اینگر کنٹرول کی تھی کہ غصہ بہت ہے بچے میں. تو نیورو فزیشین مجھے دوائیوں کا تو نہیں پتا, انہوں نے کہا تھا یہ اینگر کے لیے بیسکلی, اتنی خاص دوائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بلال میں نے پھر انہوں نے جب منع کیا تو میں نے نہیں دی. اب یہ فروری کی بات ہے, اس کے بعد سے اپنا 2-3 مہینے ہو گئے, لیکن پھر مجھے فیل ہوا کہ مسئلہ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو میں نے 1 مہینے سے وہ دوائی دینی شروع کی ہے. اینگر کنٹرول ہے, اتنا اینگر نہیں تھا, بلا بھی ایکسپریسو نہیں ہے, لیکن کنسنٹریٹ بالکل بھی نہیں ہے. مطلب اس میں مجھے 10 لائنوں کا آنسر سنانا ہے نا, تو اس میں 10 دفعہ یہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے. کنسنٹریشن تو ہے ہی نہیں بالکل. میرے کہے بغیر نہائے گا نہیں, برش نہیں کرے گا, 10 دفعہ کہوں گی تو کرے گا. اچھا, مصطفیٰ نے ڈپریشن تو نہیں ڈائگنوز کیا؟ جی کچھ ایسے ہی ہے, یہ بھی ہے, کیا تھا. تو تمہیں بتانا چاہیے نا. تو اس نے ڈپریشن کی پھر دوائی بھی دینی ہوگی. نہیں وہ نہیں دی انہوں نے, یہ نہیں, بس یہ اینگر کنٹرول کے لیے دے دی ہے. اچھا. تو میں پریشان کی پہلے کی طرح ہنستا بولتا ہوں, دوست نہیں بناتا گھر سے. دیکھو میں پھر تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس بچوں کو پالنا جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بعد بہت بڑا ذمہ ہوتا ہے کہ بچوں کو آپ کیسے پالیں. بچوں کو جبر کے ساتھ نہیں پالا جا سکتا, ان کو آزادی دینی پڑتی ہے. بچہ سلائٹ ڈپریشن کا پیشنٹ ہے جو کہ سمپٹومیٹک ہے. مجھے یقین ہے کہ اچھا کوئی بھی سائیکیٹرسٹ جو ہے وہ اس میں میڈیسن دے گا, کیونکہ ڈپریشن کبھی بھی اکیلا نہیں آتا, یہ انگزائٹی کے ساتھ آتا ہے. اس لیے یہ اینگر میں بھی جائے گا اور پھر آئسولیشن میں بھی نہیں جائے گا. لیکن یہ جو سمٹمز ہیں نہ نہانے کے, نہ برش کرنے کے, یہ ٹپیکل بائی دا بک سمٹمز ہیں کہ بچہ ڈپریشن میں. میں یہ بات اب کہوں گا تو آپ کو بری لگے گی کہ اتنی کم عمر کے اندر اگر بچہ جو ہے وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے, تو ماں باپ کو خود بھی تو کوئی اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ نہیں جھانکنا ہے, یا 10 جملوں پہ غور کرنا ہے کہ وہ 10 سنائے گا تو زندہ رہے گا ورنہ زندہ نہیں رہے گا. جگہ دیتے ہیں, آسانی دیتے ہیں, اور بچوں کو سمجھنے کے بعد ان کے ٹرینڈ کے ساتھ چلتے ہیں. 10 جملے امپورٹنٹ نہیں ہیں, امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ان سرکمسٹانسز میں سے نکلے جن کی وجہ سے وہ اس بیماری کے اندر یا اس پارشل ایموشنل ڈس آرڈر کے اندر گیا ہے. یہاں پہ تمہیں تھوڑی سی نرمی نہیں, بہت سی نرمی اختیار کرنی چاہیے. لیکن آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل ابھی بھی کہ یہ جو مینجمنٹ ہے میڈیکل, یہ تم کسی بھی طرح سے ٹھیک کر رہی ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرے. بچے کو سیر کے لیے, ایکسرسائز کے لیے لے کر جانا ہے, جبر کے ساتھ نہیں. بچے کے ساتھ محبت کرنی ہے, اسکول جائے نہ جائے ارریلیونٹ ہے بات, یہ تمہارے لیے امپورٹنٹ ہوگی. لیکن پہلے اس کی صحت, زندگی اور اس ڈپریشن میں سے نکلنا جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے. خدا کے واسطے اس بات کو سمجھو اور ضرور سمجھو. حضور اقدس آخری 2 جملے آپ نے مجھے بتانے ہیں. فضائل اس صحابہ سے ہماری تربیت کیسے ہو؟ دیکھیں, فضائل تو خداوند متعال نے ان کو عطا فرمایا, اور انہوں نے اپنے اعمال سے وہ خوبیاں اپنے اندر پیدا کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی. اب ضرورت یہ ہے کہ ہم سرکار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسوہ حسنہ کو, اہل بیت اطہار کی سیرت کو اور صحابہ کرام کے عمل کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں, اور اس کے مطابق زندگی بسر کر کے اپنے صحابہ رسول کے ساتھ بھی محبت و وفا کا عملی مظاہرہ کریں. اہل بیت کے ساتھ یہ کہنا کیا جملہ زیادہ ہوگا کہ ان کا تذکرہ اور ذکر زیادہ سے زیادہ زندگی میں کریں. دیکھو, اس لیے تذکرہ ضروری ہے. ظاہر کہ ہم ان کے فضائل, ان کے کمالات کو بیان کریں گے. کمالات کو بیان کریں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ان راستوں پر چل کر انہوں نے یہ عظمتیں حاصل کی ہیں. تو صحابہ
کرام نے اپنے عمل سے ثابت کر کے دکھایا کہ جو کہ رسول خاتم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہ فضول نہیں ہے، اسی پر عمل کرو گے تو یقیناً تمہیں دنیا میں کامیابی ملے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی، اور ہم نے یہ کامیابیاں حاصل کر کے تمہیں دکھا دیا ہے۔ تو لہذا صحابہ کرام کا عمل وہ تو اس لیے بھی ہمارے لیے کے بارے میں تو ہم کہتے ہیں معصوم بھی ہے، منصوص من اللہ بھی ہے، اصحاب کے بارے میں تو وہ نہیں کہتے نا۔ تو اصحاب تو گناہگار بھی تھے، گناہگار سے وہ اظہار اسلام میں شامل ہوئے، کچھ اسلام سے پہلے کافر بھی تھے وہ بھی اس میں آئے، لیکن زندگیوں میں جو انقلاب پیدا کیا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں صحابہ کرام کو بطور آئیڈیل پیش کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر بردہ کیسے ہیں، ایک ایک اپنی جگہ پر مثال رکھتا ہے، ایک ایک کا مقام اور رتبہ جو ہے وہ اتنا ہے کہ انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انتہائی ممنون، اور یہ مشورہ جو ہے نا میں تمام ان لوگوں کو جو سلیبس کنسٹرکٹ کریں ہاتھ جوڑ کے دوں گا کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھ رہے ہیں اور ایسی شخصیتیں سلیبس کے اندر ڈال رہے ہیں جو کہ یوز لیس ترین شخصیتیں ہیں جن کا بچوں کی تربیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کو کیوں حیا آتی ہے کہ آپ صحابہ کی کہانیاں نکالتے اور ایسی شخصیات کو ڈالتے ہیں جن کا کردار سے تعلق کوئی نہیں ہے؟ اللہ آپ کے ساتھ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے۔